خواتین و حضرات، شام بخیر۔ آس ادبی فورم کی جانب سے آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آس ادبی فورم اس سے پہلے بھی ادبی تقاریب کا انعقاد کرتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج محترم آصف جارج، جن کا قلمی نام آصف عمران ہے، ان کے 5ویں افسانوی مجموعے کی تقریب رونمائی آج منعقد ہو رہی ہے۔ کہانی پر ایک دو بات کہنا چاہوں گا کہ انسان کا اور کہانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب سے معلوم انسانی تاریخ ہمارے سامنے ہے، انسان اور سماج کہانیوں ہی کے بل پر بنتے اور بگڑتے رہے ہیں۔ ہر ثقافت کے پاس، ہر تہذیب کے پاس اور ہر عہد کے پاس اپنی کہانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی تخلیق جب وجود میں آتی ہے اور اسے پڑھنے والے پڑھتے ہیں، وہ اپنا ایک سماجی ایفیکٹ بھی رکھتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اہل علم، اہل نظر، اہل فن اس کی تفہیم کرتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کو جانچتے پرکھتے ہیں، اس کے اندر جو پیغام چھپا ہوتا ہے، لفظوں کی خوبصورتی ہے، ان سب پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ ایک اچھا تنقیدی مضمون خود تخلیق کار کی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے۔ تخلیق کار بہت سیکھتا ہے ایک اچھے تنقیدی مضمون سے۔ پھر جو قارئین جنہوں نے کتاب پڑھ رکھی ہوتی ہے یا نہیں بھی پڑھ رکھی ہوتی، دونوں صورتوں میں ایک تنقیدی مضمون ہمارے ذہن کے آفاق کو کشادہ کرتا ہے، اس تخلیق کی گہرائیوں میں اتر کر اس میں پوشیدہ جو رموز ہیں، فنی نکات ہیں، ان کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کتاب کا دیباچہ لکھنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا، اس کی 3 لائنیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آصف عمران ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے سماج کو باریکی سے دیکھا اور چابک دستی سے لکھ دیا۔ انہوں نے فن کے تقاضے نبھائے اور سوچتے ہوئے گہرے افسانے لکھے۔ ہر افسانے کو مناسب فلسفیانہ گہرائی، علمی مس اور سماجی رخ دیا، کیونکہ اگر افسانہ پہلے سے موجود کسی صورتحال میں کوئی ہلکا پھلکا آدھے انچ کا بھی اضافہ کرتا ہے تو میرے نزدیک قابل قدر ادب جو ہے وہ وہی بنتا ہے۔ اچھا، یہ بات چونکہ 2 بار ہو چکی ہے، مجھے جناب صدر یاد آ رہا ہے، مطلب یہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ کسی انگریزی جگہ پر میں نے پڑھا تھا، کہ مصنف کا نام ذہن میں نہیں، اس نے کہا تھا کہ ایک شارٹ سٹوری، افسانہ بہت اچھا وہ کہلائے کہ جب وہ شروع ہو تو پڑھنے والے کو یوں محسوس ہو کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہو رہا تھا اور یہاں سے یہ شروع ہوا، اور جب افسانہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی یہ احساس رہے کہ چاہے اس کے بعد بھی کچھ ہوتا رہا، ایک جاریہ کیفیت کہ جب شروع ہو اس سے پہلے بھی محسوس ہو کہ کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ پروین سجل صاحبہ جیسے کہہ رہی تھی کہ جب ان کا افسانہ ختم ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی ایک بات جاری ہے اور کیفیت آگے چل رہی ہے۔ اور نثر کے بارے میں بڑی عمدہ آپ نے بات کی کہ ان کے ہاں وہ ایک ایسی تخلیقی اور اختراعی نثر ہے جس میں سے اقوال زرعی بھی نکلتے ہیں، جس میں بڑے بڑے کام کے جملے برآمد ہوتے ہیں، اور ایسے جملے بھی جو خود مکتفی حیثیت میں اپنی الگ سے ایک حیثیت میں بھی کوٹ کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے کوٹیبل کوٹس ہیں، جو کوٹس ہیں وہ پتہ نہیں طے کر کے یا بیٹھ کر کوئی کوٹس کم ہی لکھتا ہو، لیکن زیادہ تر جو اقوال زرعی ہیں وہ اسی طرح تحریروں سے ہی برآمد ہوئے ہیں۔ شیکسپیئر سے بہت نکلے ہیں، سعدی سے بہت نکلے ہیں، تو ان کے ہاں بھی یہ ایک بات ہے جس میں سے کوٹس نکل سکتے ہیں اور کچھ نکلے بھی ہوئے ہیں۔ افسانہ نگار کہانی کہنے کے لیے کئی تکنیکیں بروئے کار لاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں تجریدی، بیانیہ، علامتی، بیانیہ اسلوب، یا پھر جس میں کہانی ابھر کے سامنے آتی ہے۔ تو آصف عمران صاحب کے ہاں جو مجھے محسوس ہوا کہ وہ بیانیہ تکنیک کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، متن بڑا طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ کہانی نے یا افسانے نے جو اپنا ظہور کرنا ہے وہ متن کے اندر رہ کر ہی کرنا ہے، متن کے تھرو کرنا ہے، تو وہ متن ان کا بڑا مضبوط رہتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے حرف حق کہنا اس زمانے میں
کہ جب کوئی ایک جھنڈا اٹھا کر گلی میں کھڑا ہونا بھی مشکل محسوس ہوتا، اور لمز کے پروفیسر صاحب ہمیں یاد ہیں جو وہاں کھڑے تھے۔ بہرحال ایک ایسا پہلو بھی ہے آصف عمران صاحب کے افسانوں کا اور ان کی فکر کا بھی، کہ یہ اپنی نثر کی طاقت قوت بعض اوقات وہ اساطیر سے اور جو ہمارے الوہی اور ماورائی بیانیے ہیں وہاں سے بھی لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو عہد نامہ قدیم کے ہمارے متون ہیں ان کی نثر کی طاقت، اس کی دل آرائی، اس کی جو زیبائی ہے وہ بھی، مثال کے طور پر ایک افسانہ ہے بارش کے بعد، جس میں سے ایک جملہ ہے کہ جب طوفان گزر چکا، طوفان نوح سے اس کی مماثلت بنتی ہے، جب طوفان گزر چکا تو ہواؤں نے اصرار کیا کہ اس رکی ہوئی کہانی کو آگے بڑھایا جائے اور زمانے کو سنائی جائے، اور کہانی بھی بضد ہوئی کہ اسے سنا جائے۔ بعض کہانیاں خود اصرار کرتی ہیں اور کہتی ہیں مصنف سے کہ ہمیں لکھو، اور وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور رہتی ہیں، اور جب تک مصنف انہیں لکھ نہیں دیتا تب تک وہ کہانی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آصف صاحب جو ہیں وہ، میں بنیادی طور پہ شاعر ہوں، اب آپ جانتے ہیں، لیکن افسانے اور فکشن کے ساتھ ایک انتھک قاری کا ایک تعلق جو رہا وہ اتنا پرانا ہے کہ کہانی اپنے اندر سانس لیتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اچھا، جب آصف عمران صاحب کی اس سے پچھلی کتاب کی تقریب ہوئی تھی پلاک میں، اور اس کی بھی نظامت میں ہی کر رہا تھا، اور اس میں جو باتیں ہوئیں، یقین کہ مطلب ایک پوری دیانتداری کے ساتھ کہ جو اس سے باتیں ہوئیں اس کتاب کے بارے میں، اور اس میں کہیں کہیں یہ ذکر آتا رہا کہ جیسے ذرا ابہام آ گیا ہے، ذرا بات جو ہے وہ زیادہ گہری ہو گئی ہے، قاری جو ہے اسے پڑھنے میں اس طرح سہولت محسوس نہیں کرتا۔ تو اب اس افسانے کے بارے میں جس طرح جناب صدر نے کہا اور دیگر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے، اور خود آصف عمران صاحب نے بھی کہا کہ میں نے لوگوں کی آراء کے مطابق جو اپنی نثر ہے یا جو افسانے کی جو ایک گنجلک فضا ہے اس کو ذرا کم کیا ہے تاکہ ابلاغ، ترسیل اور تفہیم کا عمل بہتر ہو، اور وہ اس کتاب میں، اس مجموعے میں صاف نظر آ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔